سعادت سے مشرف آج بھی صدیق اکبر ہے۔ علالت کے دوران میں ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، اللہ نے اپنے بندے کو یہ حق دیا کہ خواہ وہ دنیا کو اختیار کرے خواہ آخرت کو، لیکن اس نے آخرت میں اس کے قرب کو اختیار کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنا ذکر فرما رہے ہیں۔ وہ زار و قطار رونے لگے، یہاں تک کہ ہچکی بند گئی اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ پر ہماری جانیں اور ہماری اولادیں قربان ہوں، کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد زندہ رہ سکیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسجد میں لوگوں کے گھروں کے جس قدر دروازے ہیں وہ بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، میں نے اپنے صحابہ میں سے ابو بکر سے افضل کسی کو نہیں پایا، اور اگر میں بندوں میں سے کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن ابو بکر سے میرا تعلق ہم نشینی، بھائی چارے اور ایمان کا ہے، یہاں تک کہ اللہ ہمیں اپنے پاس اکٹھا کرے۔ وصال کے روز فجر کے وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سہارا لیے ہوئے مسجد میں تشریف لائے۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی امامت فرما رہے تھے۔ جب نمازیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو ان کی مسرت کا عالم دیدنی ہو گیا، اور وہ نماز کے دوران ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے راستہ بنانے کی خاطر ادھر ادھر سمٹنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ وہ اپنی اپنی جگہ رہیں۔ جب حضرت ابوبکر صدیق نے آہٹ سنی تو سمجھ گئے کہ رسول اللہ تشریف لائے ہیں۔ اس پر وہ اپنی جگہ سے پیچھے ہٹنے لگے تاکہ آپ کے لیے جگہ خالی کر سکیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارے سے انہیں بھی اپنی جگہ ہی کھڑے رہنے کا ارشاد فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے بائیں جانب تشریف فرما ہو گئے اور بیٹھے بیٹھے ہی نماز ادا فرمائی۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں تشریف لے گئے۔ کچھ دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ بخار آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک برتن میں ٹھنڈا پانی منگوایا اور اسے اپنے چہرے پر ملنے لگے۔ اس کے تھوڑی دیر بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس روح عرش بریں کی طرف پرواز کر گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 12 ربیع الاول 11 ہجری بمطابق 3 جون 632 عیسوی کو اپنے جوار رحمت میں بلا لیا۔ اس روز صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرض میں کچھ افاقہ محسوس کیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے سے نکل کر مسجد میں تشریف لائے اور لوگوں سے کچھ باتیں کی۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کی کامیابی کی دعا فرمائی اور انہیں حکم دیا کہ وہ اپنے لشکر کے ساتھ روم کی جانب روانہ ہو جائیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس حجرہ میں تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر بعد جب مسلمانوں کو اچانک معلوم ہوا کہ ان کے آقا، ہادی اور رہنما ان سے جدا ہو گئے ہیں تو ان کی حالت غم کی شدت سے دیوانوں جیسی ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذبات سے مغلوب ہو کر تلوار لے کر مسجد میں کھڑے ہو گئے اور کہنا شروع کر دیا، جو شخص کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما گئے ہیں، میں اس تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہرگز فوت نہیں ہوئے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب تعالیٰ کے حضور تشریف لے گئے ہیں، اسی طرح جیسے موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے تھے اور 40 راتیں غائب رہنے کے بعد اپنی قوم میں واپس آ گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یقیناً واپس آئیں گے اور منافقین کے ہاتھ پاؤں کاٹیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں پہنچا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی صحت کے بارے میں مطمئن ہو کر سخ کے مقام پر اپنے گھر چلے گئے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطلاع موصول ہوئی تو فوراً مدینہ آئے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضرت عمر ہاتھ میں تلوار لیے لوگوں کو ڈرا دھمکا رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اس طرف کوئی توجہ نہ دی
اور حضرت عائشہ کے حجرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد اطہر کے پاس تشریف لے گئے۔ رخ انور سے کپڑا ہٹا کر رخسار مبارک کو بوسہ دیا اور فرمایا کیا ہی بابرکت تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور کیا ہی پاکیزہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت۔ اس کے بعد حجرے سے باہر آئے اور ممبر پر چڑھ کر فرمایا اے لوگو، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوجتا تھا اسے معلوم ہونا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو فوت ہو گئے ہیں، لیکن جو شخص اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ یقیناً زندہ ہے اور اس پر کبھی موت وارد نہ ہوگی۔ اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ پڑھی جس میں فرمایا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں۔ اگر دوسرے رسولوں کی طرح محمد بھی وفات پا جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ اور جو اپنی ایڑیوں کے بل پھرے گا تو وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور ان قریب اللہ شکر گزار بندوں کو جزائے خیر دے گا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں میں یہ آواز پڑی تو ان کے دماغ پر پڑا ہوا پردہ ہٹنے لگا اور بالآخر انہیں یقین ہو گیا کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما چکے ہیں۔ اس یقین کا ان پر اتنا شدید اثر ہوا کہ ان کی ٹانگیں ان کے جسم کا بوجھ نہ سہار سکیں اور وہ بے سود ہو کر زمین پر گر پڑے۔ یہ واقعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی قوت ارادی، صبر و ضبط کی ایک بے نظیر مثال ہے، اور یہی قوت ارادی اور حوصلہ تھا جس کی وجہ سے انہوں نے بعد میں پیش آنے والی مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد سلطنت اسلامیہ کی دیکھ بھال کے لیے خلیفہ کے انتخاب کا مسئلہ درپیش تھا، اور مہاجرین کا خیال تھا کہ چونکہ انہوں نے اسلام کی آبیاری کی ہے اور بے مثال قربانیاں دی ہیں اس لیے خلافت ان کا حق ہے۔ انصار ہمیشہ اپنے آپ کو مہاجرین سے بالا تر سمجھتے تھے۔ انہوں نے طائف کے مال غنیمت کی تقسیم پر بھی اعتراض کیا، جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اتنا مدلل جواب دیا کہ انصار کو ندامت ہونے لگی۔ اسی طرح فتح مکہ کے بعد انصار کو خوف پیدا ہوا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں ہی رہیں گے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہوں، میرا جینا اور مرنا تمہارے ساتھ ہے۔ اب انصار نے مسئلہ خلافت کو طے کرنے کے لیے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سرکردگی میں ثقیفہ بنو سعدہ میں اجتماع کیا۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ان دنوں علیل تھے، انہوں نے انصار کی قربانیوں اور خدمت اسلام کا تفصیلی تذکرہ کرتے ہوئے انہیں خلافت کا صحیح حقدار قرار دیا، مگر انصار نے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی کو خلافت کے لیے موزوں قرار دیا۔ مگر ابھی انصار نے ان کی بیعت بھی نہ کی تھی کہ ان میں یہ سوال اٹھ کھڑا ہوا کہ اگر مہاجرین نے ان کی خلافت کو تسلیم نہ کیا تو کیا ہوگا۔ اس پر ایک شخص نے تجویز دی کہ ایک آدمی انصار میں سے اور ایک مہاجرین میں سے خلیفہ ہو، مگر سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے بنو اوس کی کمزوری پر محمول کیا، کیونکہ تجویز پیش کرنے والے شخص کا تعلق بنی اوس سے اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ خزرج کے سردار تھے۔ بنو اوس اور خزرج پہلے ہی یہود کی سازشوں کا شکار ہو کر ایک دوسرے کے دشمن بن چکے تھے، اور جب انہوں نے آپس میں صلح کر لی تو حج کے موقع پر اسلام قبول کر لیا اور اسلام کی ترویج کا مضبوط ذریعہ بن گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ جب انصار ثقیفہ بنو سعدہ میں خلافت کے متعلق بحث کر رہے تھے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے سانحہ عظیم کے بارے میں ذکر کر رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے اہل بیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تکفین کے انتظامات میں مصروف تھے۔ کسی کو خلافت کے بارے میں ہوش نہ تھا اور وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ انصار اس مسئلہ پر غور کرنے کے لیے جمع ہو چکے ہیں اور انصار میں سے کسی کو امیر چننا چاہتے ہیں۔ ابن سعد طبقات میں لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا، اپنا ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں آپ رضی اللہ عنہ کی بیعت کروں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے آپ رضی اللہ عنہ کو امین الامت کا خطاب مل چکا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے کہا، عمر، اسلام لانے کے بعد میں نے پہلی مرتبہ تمہارے منہ سے ایسی جہالت آمیز بات سنی ہے، کیا تم میری بیعت کرو گے؟
جبکہ ہم میں وہ شخص موجود ہے جسے بارگاہ الہی سے صاحب رسول کا خطاب اور بارگاہ نبوت سے صدیق کا لقب مل چکا ہے۔ اسی گفتگو کے دوران انہیں اجتماع انصار کی اطلاع ملی۔ اس پر انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کو بلایا تو انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تکفین سے اس وقت اور کون سا کام اہم ہے جس کے لیے تم نے مجھے بلایا ہے؟ حضرت عمر نے کہا، آپ کو پتہ ہے انصار ثقیفہ بنو سعدہ میں جمع ہیں اور ارادہ کر رہے ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ کو خلیفہ بنا دیں۔ ان میں سے ایک شخص نے یہ کہا ہے کہ ایک امیر ہم میں سے ہو اور ایک امیر قریش میں سے۔ یہ سنتے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے ہمراہ ثقیفہ بنو سعدہ پہنچے۔ وہاں ابھی بحث جاری تھی۔ انہوں نے جب ان تینوں کو دیکھا تو پریشان ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ان کے درمیان جا کر بیٹھ گئے۔ اب انصار کو اطمینان ہو گیا اور انہوں نے دوبارہ اپنی گفتگو شروع کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تقریر کے لیے اٹھنے لگے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو بٹھا دیا اور خود تقریر کے لیے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، نبی کریم کے لائے ہوئے پیغام کا ذکر کیا اور فرمایا، عربوں کے لیے اپنے آباء و اجداد کا دین ترک کر دینا نہایت کٹھن تھا اور وہ اس کے لیے آمادہ و تیار نہیں تھے۔ اس وقت اللہ نے آپ کی قوم میں سے مہاجرین اولین کو آپ کی تصدیق کرنے، آپ پر ایمان لانے، آپ کی دلجوئی کرنے اور آپ کی قوم کے مظالم کو صبر سے برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہر شخص آپ کا مخالف تھا، آپ پر ظلم و ستم توڑے جاتے تھے، ان کے پیرووں کو ہولناک ایذائیں دی جاتی تھیں، لیکن وہ قلت تعداد اور کثرت دشمن کے باوجود بالکل خوفزدہ نہ ہوئے۔ وہ اس سرزمین میں اولین اشخاص ہیں جنہیں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے اور اس طرح اللہ کے حقیقی بندے بننے کی توفیق ملی۔ وہ رسول کے محب اور رشتہ دار ہیں، اس لیے خلافت کے وہی مستحق ہیں اور اس کے بارے میں صرف ظالم ہی ان سے جھگڑا کر سکتے ہیں۔ اور تم اے گروہ انصار وہ لوگ ہو جن کی فضیلت دینی اور اسلام میں سبقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ نے تمہیں اپنے دین اور اپنے رسول کا مددگار بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت تمہاری طرف کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکثر ازواج اور بیشتر صحابہ تم ہی میں سے ہیں اور مہاجرین اول کے بعد تمہارا ہی مرتبہ ہے، اس لیے ہم امیر ہوں گے اور تم وزیر۔ نہ تمہارے مشورے کے بغیر کوئی فیصلہ کیا جائے گا اور نہ تمہیں شریک کیے بغیر کوئی کام انجام دیا جائے گا۔ اس سے ملتا جلتا فقرہ پہلے بھی ایک انصاری کے منہ سے نکل چکا تھا، یعنی ایک امیر ہم میں سے ہو اور ایک امیر مہاجرین سے، مگر یہ بات ناقابل عمل تھی۔ لیکن ابوبکر کی تجویز نہ صرف قابل عمل بلکہ اعلیٰ سیاست کا کرشمہ بھی تھی، جس سے ان کا مقصد بھی پورا ہو جاتا تھا اور انصار کا تردد و فکر بھی دور ہو جاتا تھا۔ اس پر اوس و خزرج کے بیشتر افراد نے اتفاق کیا، تاہم چند انصار نے اس تجویز کی مخالفت کی اور ان میں سے ایک شخص کھڑا ہو کر کہنے لگا، ہم اللہ کے انصار اور اسلام کا لشکر ہیں اور تم اے مہاجرین ہم سے کم ہو، لیکن ہمارے حق غصب کر کے ہمیں سلطنت سے محروم کرنا چاہتے ہو۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکے گا۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے دھیمے لب و لہجے کو برقرار رکھتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، ہم مہاجرین اولین لوگ ہیں جو ایمان لائے۔ حسب و نسب اور عزت و شرف کے لحاظ سے بھی ہم تمام عرب سے بڑھ کر ہیں۔ ان تمام باتوں کے علاوہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی رشتہ دار ہونے کا بھی فخر حاصل ہے۔ ہم تم سے پہلے ایمان لائے اور قرآن میں ہمارا ذکر تم سے مقدم ہے۔ ہم مہاجرین ہیں اور تم انصار۔ تم دین میں ہمارے بھائی اور غنیمت میں ہمارے شریک اور دشمنوں کے مقابلے میں ہمارے مددگار ہو۔ باقی تم نے اپنی فضیلت کا جو ذکر کیا ہے اس سے ہمیں انکار نہیں، تم واقعی اس کے اہل اور روئے زمین پر سب سے زیادہ تعریف کے مستحق ہو۔ لیکن عرب اس بات کو کبھی نہ مانیں گے کہ سلطنت قریش کے سوا کسی اور کے ہاتھ میں رہے، اس لیے امارت تم ہمارے سپرد کرو اور وزارت خود سنبھال لو۔ اس تقریر کے باوجود انصار کے گروہ کا جوش و خروش کم نہ ہو سکا۔ حضرت حباب بن منذر بن جموع کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے انصار، امارت اپنے ہی پاس رکھو، کیونکہ یہ لوگ تمہارے مطیع ہیں۔ کسی شخص میں یہ جرت نہ ہوگی کہ وہ تمہارے خلاف آواز اٹھا سکے یا تمہاری رائے کے خلاف کوئی کام کر سکے۔ تم اہل عزت و ثروت ہو، تم تعداد اور تجربے کی بنا پر دوسروں سے بڑھ چڑھ کر ہو، تم بہادر اور دلیر ہو، لوگوں کی نظریں تمہاری طرف لگی ہوئی ہیں، ایسی حالت میں تم ایک دوسرے کی مخالفت کر کے اپنا معاملہ خراب نہ کرو۔ یہ لوگ تمہاری بات ماننے پر مجبور ہیں،
زیادہ سے زیادہ رعایت جو ہم انہیں دے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک امیر ہم میں سے اور ایک ان میں سے ہو۔ ابھی حضرت خباب رضی اللہ عنہ کی بات جاری تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ضبط نہ کر سکے اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے فرمایا، ایک میان میں دو تلواریں جمع نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی قسم، عرب تمہیں امیر بنانے پر ہرگز رضامند نہ ہوں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے نہیں تھے۔ ہاں، اگر امارت ان لوگوں کے ہاتھوں میں آئے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تھے تو انہیں کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ اگر عربوں کے کسی طبقے نے ہماری امارت اور خلافت سے انکار کیا تو اس کے خلاف ہمارے ہاتھ میں دلائل ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی اور امارت کے بارے میں کون ہمارے ساتھ جھگڑا کر سکتا ہے جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار اور اہل عشیرہ ہیں؟ اس معاملے میں ہم سے الجھنے والا شخص وہی ہو سکتا ہے جو باطل کا پیروکار، گناہوں سے آلودہ اور تباہی کے گڑھے میں گرنے کے لیے تیار ہو۔ حضرت خباب نے انصار کو مخاطب کر کے حضرت عمر کی تقریر کا جواب دیتے ہوئے کہا، اے انصار، تم ہمت سے کام لو اور حضرت عمر اور اس کے ساتھیوں کی بات نہ سنو۔ اگر تم نے اس وقت کمزوری دکھائی تو یہ سلطنت میں سے تمہارا حصہ غصب کر لیں گے۔ اگر یہ تمہاری مخالفت کریں تو انہیں جلا وطن کر دو اور سلطنت پر خود قابض ہو جاؤ، کیونکہ اللہ کی قسم تم اس کے سبب سے زیادہ حقدار ہو۔ تمہاری ہی تلواروں کی بدولت اسلام کو شان و شوکت نصیب ہوئی ہے، اس لیے اس کی قدر و منزلت کا موجب تم ہو۔ تم اسلام کو پناہ دینے والے ہو اور اس کے پشت پناہ ہو، اور اگر تم چاہو تو اسے اس شان و شوکت سے محروم بھی کر سکتے ہو۔ حضرت عمر نے یہ فقرہ سنا تو کہا، اگر تم نے اس قسم کی کوشش کی تو اللہ تمہیں ہلاک کر ڈالے گا۔ حضرت خباب نے جواب دیا، ہمیں نہیں، اللہ تمہیں ہلاک کر ڈالے گا۔ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ منافقین نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور انصار اور مہاجرین کو آپس میں بھڑانا چاہا، مگر حضرت ابو عبیدہ بن جراح جو اب تک خاموش بیٹھے تھے انہوں نے فرمایا، اے انصار، تم ہی تھے جنہوں نے سب سے پہلے اس دین کی نصرت و حمایت کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا تھا، اب تم ہی سب سے پہلے اس کی تباہی کے در پہ ہو رہے ہو۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے اس فکرے سے قبیلہ خزرج کے سردار حضرت بشیر بن سعد پر بے حد اثر ہوا۔ انہوں نے کھڑے ہو کر تقریر کرتے ہوئے کہا، اللہ کی قسم، اگرچہ ہمیں مشرکین سے جہاد اور دین میں سبقت اختیار کرنے کے معاملے میں مہاجرین پر فضیلت حاصل ہے، لیکن ہم نے یہ سب کچھ محض اپنے رب کی رضا اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور اپنے نفس کی اصلاح کے لیے کیا تھا۔ اس لیے ہمیں زیبا نہیں کہ ہم ان باتوں کی وجہ سے فخر و مباحات کا اظہار کریں اور اپنی دینی خدمات کے بدلے دنیا کا مال و متاع طلب کریں۔ اللہ ہی ہمیں اس کی جزا دے گا اور اس کی جزا ہمارے لیے کافی ہے۔ رسول اللہ قریش میں سے تھے اور آپ کی قوم ہی اس کی سب سے زیادہ حقدار ہے۔ اللہ نہ کرے کہ ہم اس بارے میں ان سے جھگڑا کریں، اس لیے اے انصار، تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، مہاجرین کی مخالفت نہ کرو اور ان سے مت جھگڑو۔ انہوں نے جب دیکھا کہ اوس خزرج پر ان کی باتوں کا اثر ہو رہا ہے تو انہوں نے حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ بیٹھے ہیں، ان میں سے جس کی بیعت چاہے کر لو۔ اس وقت شور بڑھ گیا، لوگ حضرت عمر کی سخت مزاجی سے ڈرتے تھے اور حضرت ابو عبیدہ کا مقام حضرت عمر جیسا نہ تھا۔ اس سے قبل کہ صورتحال بگڑتی، حضرت عمر نے فرمایا، یا ابو بکر صدیق، ہاتھ بڑھائیے۔ انہوں نے ہاتھ بڑھایا تو حضرت عمر نے فوراً بیعت کر لی اور کہا، کیا آپ کو رسول اللہ نے حکم نہ دیا تھا کہ آپ مسلمانوں کو نماز پڑھائیں؟ اس لیے آپ ہی خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ہم آپ کی بیعت اس لیے کرتے ہیں کہ آپ ہم سے زیادہ رسول اللہ کے محبوب تھے۔ حضرت ابو عبیدہ نے بھی یہ کہتے ہوئے آپ کی بیعت کر لی، آپ مہاجرین میں سب سے برتر ہیں۔ آپ غار ثور میں رسول اللہ کے ساتھی تھے، رسول اللہ کی غیر حاضری میں آپ ہی نماز پڑھایا کرتے تھے، اس لیے آپ سے زیادہ کون اس بات کا حقدار ہے کہ اسے خلافت کی اہم ذمہ داریاں سونپی جائیں۔ حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ کی بیعت کے بعد حضرت بشیر بن سعد نے بھی جلدی سے ہاتھ آگے بڑھا کر بیعت کر لی۔ اس پر خباب بن منذر نے کہا، اے بشیر بن سعد، تم نے اپنی قوم کی ناک کاٹ ڈالی، تمہیں ایسا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا تم امارت کے بارے میں اپنے چچا زاد بھائی کی مخالفت کرو گے؟ حضرت بشیر بن سعد نے کہا، میں نے اپنی قوم کو ذلیل نہیں کیا، لیکن مجھے یہ بات پسند نہ تھی کہ میں مہاجرین سے اس حق کے بارے میں جھگڑا کرتا جو اور کسی نے نہیں بلکہ خود اللہ نے انہیں دیا تھا۔ حضرت اسید بن حضیر امیر اوس نے یہ دیکھا تو اپنے قبیلے کے لوگوں سے کہا،
اللہ کی قسم اگر خزرج ایک بار خلافت پر قابض ہو گئے تو اس کے سبب انہیں تم پر ہمیشہ کے لیے فضیلت حاصل ہو جائے گی، تم انہیں اس میں کبھی حصہ دار نہ بننے دو اور حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت کر لو۔ اوس نے آپ کی بیعت کر لی اور خزرج نے بھی حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت کر لی۔ لوگ بیعت کے لیے تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے کہ انہوں نے سعد بن عبادہ کا خیال نہ کیا اور انہیں راؤند کر آگے بڑھنے لگے۔ یہ دیکھ کر کسی نے آواز دی کہ حضرت سعد بن عبادہ کو تم لوگوں نے مار ڈالا۔ حضرت عمر نے کہا انہیں اللہ نے مار ڈالا۔ انہوں نے حضرت سعد سے کچھ سخت کلامی بھی کی۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق نے کہا عمر کیا کرتے ہو، نرمی سے کام لو، یہ موقع سختی کا نہیں۔ حضرت سعد بن عبادہ کو ان کے ساتھی اٹھا کر گھر لے گئے اور انہوں نے باقی ماندہ ایام حال میں خاموشی میں کاٹ دیے۔ ان سے بیعت کے لیے کہا گیا تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا جب تک میرے ترکش کا آخری تیر تم پر وار کرنے میں ختم نہ ہو، میرے نیزے کا پھل تمہارے خون سے سرخ نہ ہو جائے، میری تلوار کے جوہر ظاہر نہ ہو جائیں اور میں اپنے اہل خاندان اور پیروکاروں کے ساتھ تم سے جنگ نہ کر لوں۔ جب یہ باتیں حضرت ابوبکر صدیق تک پہنچیں تو حضرت عمر نے کہا اب حضرت سعد کو اس وقت تک نہ چھوڑنا چاہیے جب تک ان سے بیعت نہ لے لی جائے۔ ثقیفہ بنو سعدہ کی بیعت میں حضرت علی اور بعض دیگر صحابہ کرام جو نبی کی تدفین کے انتظامات فرما رہے تھے شامل نہ ہو سکے، تاہم اس بات نے اسلام کو ایک ہولناک فتنے سے بچا لیا جو نہ جانے کیسی ہولناک شکل اختیار کر لیتا۔ اس دن کے بعد سے پھر کبھی انصار نے خلافت کی خواہش کا اظہار نہ کیا۔ نبی کریم نے مہاجرین کو حسب ذیل وصیت فرمائی تھی، اے مہاجرین انصار سے اچھا سلوک کرنا، کیونکہ عرب کے اور قبیلوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا لیکن انصار کی تعداد میں اضافہ نہ ہوگا۔ میں نے انہی میں پناہ لی تھی، اس لیے تم بھی ان پر احسان کرنا اور ان کی غلطیوں پر درگزر کرنا۔ دوسرے روز صبح کے وقت حضرت ابوبکر صدیق مسجد نبوی میں تشریف لائے اور ممبر پر بیٹھ گئے۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے اور کل کی اسی گفتگو یعنی جو شخص کہے گا کہ رسول اللہ وصال فرما گئے ہیں، میں اس تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ آپ ہرگز فوت نہیں ہوئے بلکہ آپ اپنے رب تعالیٰ کے حضور تشریف لے گئے ہیں، اسی طرح جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے تھے اور 40 راتیں غائب رہنے کے بعد اپنی قوم میں واپس آ گئے تھے۔ رسول اللہ بھی یقیناً واپس آئیں گے اور منافقین کے ہاتھ پاؤں کاٹیں گے۔ پر اظہار افسوس اور معذرت کرتے ہوئے فرمایا میں نے کل ایسی بات کہی تھی جو نہ کتاب اللہ میں پائی جاتی ہے اور نہ میں نے رسول اللہ سے کبھی سنی تھی، لیکن میں اپنی محبت رسول کے جوش میں یہ سمجھتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ زندہ رہیں گے اور ہمارے تمام کاموں کی نگرانی بنفس نفیس فرماتے رہیں گے، لیکن اللہ نے ہمارے لیے وہ کتاب باقی رکھی ہے جس سے خود رسول اللہ نے ہدایت حاصل کی۔ پس تم اگر اسے مضبوطی سے تھامے رہو تب اسی طرح ہدایت پاؤ گے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پائی۔ تمہارا خلیفہ اللہ نے اس شخص کو بنایا ہے جو تم میں سب سے بہتر ہے، یہ رسول اللہ کا مقرب ہے اور یہی ہے وہ جسے غار میں آپ کی رفاقت کا شرف حاصل ہو، اس لیے اٹھو اور اس کی بیعت کرو۔ چنانچہ اس وقت عام بیعت ہوئی جبکہ ثقیفہ بنو سعدہ کی بیعت میں خاص لوگ شامل تھے۔ بیعت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا۔ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا اے لوگو، میں تمہارا حاکم بنایا گیا ہوں لیکن تم سے بہتر نہیں۔ اگر میں نیک کام کروں تو اس میں میری مدد کرو اور اگر برا کام کروں تو مجھے ٹوکو۔ صدق امانت ہے اور کذب خیانت۔ تمہارا کمزور شخص میرے نزدیک قوی ہے جب تک میں اسے اس کا حق نہ دلا دوں، اور تمہارا قوی آدمی میرے نزدیک کمزور ہے جب تک میں اس کے ذمے جو حق ہے وہ اس سے لے نہ لوں۔ جب قوم اللہ کے راستے میں جہاد ترک کر دیتی ہے اللہ اس پر ذلت و خواری مسلط کر دیتا ہے، اور اگر کسی قوم میں بے حیائی پھیل جاتی ہے تو اللہ اس پر بلائیں اور عذاب نازل کر دیتا ہے۔ تم میری اطاعت کرو جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں، لیکن اگر مجھ سے کوئی ایسا کام سرزد ہو جس سے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا پہلو نکلتا ہو تو تم پر میری اطاعت واجب نہیں۔ اب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ تم پر رحم فرمائے۔ روایات کے مطابق چند صحابہ کرام نے بیعت خلافت میں حیل و حجت اختیار کی اور بعد میں حضرت ابوبکر کی بیعت کی۔ اس وقت بنو امیہ نے بنو ہاشم کو حضرت ابوبکر صدیق کے خلاف کرنے اور فتنہ پردازی کی ناکام کوشش کی۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ شیر خدا حضرت علی نے نبی کریم کے وصال کے 6 ماہ بعد حضرت ابوبکر صدیق کو اپنے گھر بلا کر ان کی بیعت کر لی۔ بعض روایات میں شیر خدا حضرت علی کی بیعت کے بارے میں ایک اور رائے اختیار کی گئی ہے۔ ان روایات کا متن کچھ یوں ہے کہ بیعت کے بعد ابوبکر صدیق ممبر پر جلوہ افروز ہوئے اور آپ نے حاضرین پر نظر دوڑائی تو زبیر بن عوام کو نہ پایا۔ آپ نے ان کو بلا بھیجا اور کہا
اے رسول اللہ کے برادر امزاد اور حواری، کیا آپ مسلمانوں کی لاٹھی کو توڑنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، یا خلیفۃ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے سرزنش نہ کریں، میں بیعت کے لیے حاضر ہوں۔ چنانچہ انہوں نے کھڑے ہو کر بیعت کر لی۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے پھر ایک نظر دوڑائی تو معلوم ہوا کہ حاضرین میں حضرت علی بھی موجود نہیں۔ آپ نے انہیں بھی بلا کر فرمایا، اے رسول اللہ کے چچا زاد بھائی اور محبوب داماد، کیا آپ مسلمانوں کی لاٹھی کو توڑنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، یا خلیفۃ الرسول اللہ، میں آپ کی بیعت کرتا ہوں، اور یہ کہہ کر انہوں نے بھی بیعت کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد عرب کے ہر قبیلے میں ارتداد اور بے اتفاقی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ یہودیوں اور نصرانیوں کی سازشوں اور دشمنان اسلام کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا۔ اس وقت مکہ بھی ارتداد کی دہلیز پہ کھڑا تھا اور مکہ کے عامل ابن اسید خوف سے روپوش ہو چکے تھے، مگر اللہ اہل مکہ کو فتنے کی اس آگ کی لپیٹ سے محفوظ رکھنا چاہتا تھا۔ لہٰذا حضرت سہیل بن عمرو نے اہل مکہ کو جمع کیا اور نبی کریم کے وصال کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، آپ کے وصال سے اسلام کی قوت و عظمت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اس بارے میں جو شخص شک و شبہ میں گرفتار ہوگا اور تذبذب کا راستہ اختیار کرے گا اور ارتداد کے متعلق سوچے گا، ہم اس کی گردن اڑا دیں گے۔ اس دھمکی کا الٹا اثر بھی ہو سکتا تھا، لہٰذا حضرت سہیل نے ترغیب کے ساتھ ان لوگوں کو اسلام پر قائم رہنے کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا، اسلام ہر حال میں قائم رہے گا، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اور رسول اللہ کے حسب ارشاد خلافت تمہارے حصے میں آئے گی۔ ان باتوں نے اہل مکہ پر اثر کیا اور وہ ارتداد سے باز رہے۔ جب انہوں نے حضرت ابوبکر کی خلافت کے بارے میں سنا تو مزید مطمئن ہو گئے۔ طائف کے قبیلہ ثقیف نے بھی ارتداد کی راہ اختیار کرنے کا ارادہ کیا تو وہاں کے عامل حضرت عثمان بن العاص نے انہیں یہ کہہ کر روک لیا کہ اے اہل ثقیف، تم سب سے آخر میں اسلام لائے تھے، اب سب سے پہلے پھرنے والے مت بنو۔ مدینہ، مکہ اور طائف کے درمیان آباد قبائل اسلام پر کاربند رہے۔ اسی طرح مزینہ، غفار، جہینہ، بلی، اشجع، اسلم اور خزاع کے قبائل بھی اسلام سے روگردانی کے مرتکب نہ ہوئے۔ ارتداد میں ان لوگوں نے تیزی دکھائی جنہوں نے دل سے اسلام قبول نہیں کیا تھا یا ابھی نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ ان کی روش سے دوسروں کے عقائد بھی لڑکھڑانے لگے۔ ایک گروہ اسلام پر تو قائم تھا، مگر اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد زکوٰۃ کو جزیہ سمجھ رہا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ نبی کریم تو اللہ کے رسول تھے، ان پر وحی نازل ہوتی تھی، مگر اہل مدینہ تو کسی طرح ان سے برتر نہیں ہیں، پھر وہ انہیں زکوٰۃ کیوں ادا کریں؟ منکرین زکوٰۃ میں مدینہ سے نزدیکی قبائل ابس، ذبیان اور ان سے ملحقہ قبائل بنو کنانہ، غطفان اور فرازہ وغیرہ تھے۔ جو قبائل مدینہ سے دور تھے انہوں نے بھی ارتداد کا ارتکاب کیا اور اکثر کذاب مدعیان نبوت کے پیروکار بن کر گمراہ ہو گئے۔ جن لوگوں نے امت مسلمہ کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ان میں سے چند کچھ یوں ہیں۔ طلیحہ نے بنو اسد میں نبوت کا دعویٰ کیا، سجا بنت حارث نے بنو تمیم میں نبوت کا دعویٰ کیا، مسلمہ بن حبیب نے یمامہ میں نبوت کا دعویٰ کرتے ہوئے علم بغاوت بلند کیا، ذوالتاج لقیط بن مالک نے عمان میں شورش برپا کر دی، اسود انسی نے یمن میں قتل و خون ریزی کا بازار گرم کر دیا اور یہ فتنہ اس کے قتل تک برپا رہا۔ اس فتنے کے بے شمار اسباب جغرافیائی بھی ہیں اور ان میں بیرونی عوامل بھی شامل تھے، اور وہ لوگ دوسری حکومتوں کی سیاست کا بھی شکار تھے۔ وہ لوگ جنہوں نے اسلام دیکھا دیکھی قبول کیا تھا ابھی حقیقت اسلام کی تہ کو نہیں پہنچے تھے۔ منکرین زکوٰۃ کا موقف یہ تھا کہ ان میں اور مدینہ کے مسلمانوں میں کوئی فرق نہیں اور وہ ان کے محکوم نہیں ہیں۔ نبی کریم نے کسی کو امیر مقرر نہیں فرمایا، اور جسے اہل مدینہ نے اپنا امیر چن لیا ہے ان کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی خود مختار حیثیت میں اپنے امیروں کا انتخاب کریں، اور اہل مدینہ کو ان پر حکومت کرنے یا ان سے زکوٰۃ وصول کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں، اور یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے۔ لہٰذا اگر اہل مدینہ کی کوئی فضیلت ہے تو وہ یہ ہے کہ وہ بھی لوگوں کی مذہبی تعلیم و تربیت کے لیے وفود بھیجیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دستور تھا، ورنہ امت ہونے کے ناطے سب برابر ہیں۔ مدعیان نبوت کا ایک شورش اور سازشوں کا سلسلہ برپا ہو چکا تھا۔ فتنے کی آگ کو سب سے زیادہ بھڑکانے والے کذاب مدعیان نبوت تھے۔ وہ لوگوں کو کہتے تھے کہ ان پر بھی اسی طرح وحی نازل ہوتی ہے جس طرح حضرت محمد پر نازل ہوتی تھی۔ ان لوگوں نے پہلے تو خود اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن بعد ازاں خود نبوت کے مدعی بن بیٹھے تھے۔ قبیلہ بنو اسد میں طلیحہ نے نبوت کا دعویٰ کیا، بنو حنیفہ میں مسلمہ نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا،
اس نے نبی کریم کی حیات طیبہ میں ہی آپ کو پیغام بھیجا کہ مجھے نبوت میں آپ کا شریک بنایا گیا ہے، مگر آپ مجھے میرا حصہ نہیں دے رہے۔ یمن میں اسود انسی، جو ذوالحمار یعنی گدھے والا یا ذوالخمار، نشے میں بد مست کے ناموں سے بھی جانا جاتا تھا، اس نے طاقت حاصل کر لی اور یمن پر قبضہ کر کے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا۔ اسود انسی کے بارے میں یعقوبی نے لکھا ہے، اسود انسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، اور آپ کے وصال کے بعد اس نے اپنے پیر پھیلانے شروع کر دیے۔ اس کی قوم کے ہزاروں افراد اس کے مطیع ہونے لگے، اور انجام کار دو اشخاص قیس بن مشکوہ المرادی اور فیروز دیلمی نے اس کے گھر میں داخل ہو کر اسے نشے کے عالم میں قتل کر دیا۔ طبری نے بھی اپنی ایک روایت میں لکھا ہے، رسول اللہ کے وصال کے بعد مرتدین سے پہلی جنگ یمن میں اسود انسی کے خلاف لڑی گئی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسریٰ کو دعوت اسلام کا خط تحریر فرمایا تو اس نے عالم غیظ میں اپنے ماتحت عامل یمن بازان کو حکم دیا کہ وہ نبی کریم کا سر لے کر دربار میں پہنچے۔ بازان نے 2 آدمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف روانہ کیے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ تمہارے بادشاہ کو اس کے بیٹے شیرویہ نے ہلاک کر دیا ہے اور اس کی جگہ خود بادشاہ بن بیٹھا ہے۔ یہ سن کر دونوں شخص واپس چلے گئے اور اس بات کو سچ پایا۔ بازان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اسلام قبول کر لی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے حاکم یمن کا برقرار رکھا۔ اس کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن کو مختلف حصوں میں تقسیم فرما دیا اور شہر بن بازان کو صنع اور گرد و نواح کے علاقے کا حاکم مقرر کر دیا۔ باقی عمال یا تو یمن ہی کے باشندے تھے اور یا ان کو مدینہ سے بھیجا گیا تھا۔ اب ان لوگوں نے ان علاقوں کا انتظام سنبھالا ہی تھا کہ اسود انسی نے ان کو اس علاقہ سے نکل جانے کا حکم دیا اور یمن پر اپنے حق کا دعویٰ کر دیا۔ یہی بات اس فتنے کی ابتدا ثابت ہوئی۔ اسود جنوبی یمن کا ایک کاہن تھا جو چرب زبانی اور شعبدہ باز تھا، اور ان خصوصیات کے باعث اس نے لوگوں کو اپنی جانب راغب کر لیا تھا اور نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اس نے اپنا لقب رحمان الیمن رکھا، جیسے مسلمہ نے اپنا لقب رحمان الیمامہ رکھا تھا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اس پر بھی وحی نازل ہوتی ہے اور اسے دشمنوں کے تمام منصوبوں کا علم قبل از وقت ہو جاتا ہے۔ اس کا قیام مزہج کے ایک غار خبان میں تھا۔ جاہلوں کا ایک جمع غفیر اس کے گرد اکٹھا ہو گیا تھا۔ اسود جوہلا کے اس لشکر کو لے کر بڑھا اور نجران کے مسلمان حکام حضرت خالد بن سعید اور حضرت عمر بن حزم کو شہر سے نکال دیا۔ اہل نجران کی کثیر تعداد بھی اس کے ساتھ مل گئی۔ اب وہ صنع کی جانب بڑھا اور اس نے ایک جھڑپ میں شہر بن بازان کو شہید کر دیا۔ صنع کے مسلمانوں نے مدینہ کا رخ کر لیا، ان میں حضرت معاذ بن جبل بھی تھے۔ اب یمن، حضرموت، بحرین، الحصا اور عدن تک اسود انسی کا ڈنکا بج رہا تھا۔ یمن کے لوگ مختلف مذاہب کے ماتحت رہ چکے تھے اور اسلام ابھی ان میں پوری طرح راسخ نہ ہوا تھا، اس لیے ان لوگوں نے اجنبی تسلط سے آزاد ہونے کے لیے اسود کی قومیت کے نعرے پر لبیک کہا اور اس کے ساتھ مل گئے۔ جب یہ تشویشناک اطلاعات مدینہ پہنچی تو آپ غزوہ موطا کا انتقام لینے اور شمالی جانب سے حملوں کی روک تھام کے لیے حضرت اسامہ کے لشکر کی تیاریوں میں مشغول تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن کے سرداروں کے نام پیغام بھیجا کہ وہ اپنے طور پر اسود کا مقابلہ جاری رکھیں، اور جو ہی حضرت اسامہ کا لشکر فتح یاب ہو کر لوٹے گا اسے یمن کی جانب روانہ کر دیا جائے گا۔ مگر اسی دوران میں آپ علیل ہو گئے اور اسود انسی اپنے دفاع کو مضبوط بنانے کی کوششوں میں مصروف رہا۔ اس نے طاقت حاصل کر لی تھی اور تمام ساحل عدن اور صنعاء سے طائف تک کی تمام وادیاں اور پہاڑ اس کے قبضے میں آ گئے تھے۔ سعادت سے مشرف آج بھی صدیق اکبر ہے۔